چاند کے دو ٹکڑے ہونا۔ کفار مکہ کی ہر ممکن کوشش رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کی تھی، اس لیے دن بدن وہ لوگ پریشان کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے رہے اور انہیں یہ پیروکار بھی لا رہے تھے۔ ایک دن کافروں کا یہ ٹولہ جو بازہم خود قوم کی عیادت اور سعادت کا ذمہ دار تھا، وہ ہر موقع پر یہی پیش رہتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھلا دیجئے جس سے ہمیں یہ یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھلائے۔ اس رات 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اچھا، اگر میں یہ نشانی دکھلا دوں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہم ضرور ایمان لائیں گے، آپ یہ معجزہ دکھلائے تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی طرف اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل پیش آیا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ چاند کے یہ دو ٹکڑے مخالف سمتوں میں ایک پہاڑ کے اوپر اور دوسرا پہاڑ کے نیچے ٹھہر گیا تھا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں گواہ رہو۔ چاند کی یہ کیفیت عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کے برابر وقت تک برقرار رہی۔ اس کے بعد چاند پھر اپنی حالت پر واپس آ گیا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے معجزہ دکھلانے کا مطالبہ کیا تھا، ان مطالبے کی تکمیل ہونے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کے مطابق اس وقت کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کے دماغ میں تو کفر و عناد کا خناس گھسا ہوا تھا، وہ کسی قیمت پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کہنے لگے، محمد تو جادو کرتا ہے، پھر خود ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جادو ہم پر ہو سکتا ہے، لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان پر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا واقعہ ہے، ہر جگہ کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، باہر سے آنے والوں کا انتظار کر لیتے ہیں، اگر وہ بھی اس موقع کی شہادت دیتے ہیں تو ہم تسلیم کر لیں گے، ورنہ اس کے جادو ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ چند روز کے بعد باہر سے آنے والوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، چنانچہ جس شخص نے یہ پوچھا گیا کہ اس نے فلاں دن چاند کو دو ٹکڑے میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے اور پھر یکجا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے یہی کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ معجزہ دور دور تک دیکھا گیا تھا۔ ان شہادتوں کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور انہیں ایمان لانا بھی نہیں تھا، ایمان ان کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اس تاریخی معجزے کے بارے میں قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی حجت ہے، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔